اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی تراویح میں اللہ کے فضل سے ہم نے قرآن پاک کے 7 پارے مکمل کر لیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن سے محبت کرنے والوں میں ہی ہمارا شمار فرمائے۔ آج بہت ساری آیتیں ہیں، جن میں سے 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے لایا ہوں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں۔ خاص طور سے ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ تک پہنچا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو اترا ہے آپ پر وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نہیں پہنچائے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کو ادا نہیں کیا۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت لوگوں سے کرے گا، لوگوں سے حفاظت آپ کی اللہ رب العزت فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت اتری ہے، اس میں جو قابل ذکر جملہ ہے جس کے متعلق مجھے عرض کرنا ہے واللہ یعصمک من الناس، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے صحابہ کرام روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ سیکیورٹی کا انتظام صحابہ کرام سنبھالا کرتے تھے، روزانہ گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے باری باری کے ساتھ، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ کب کون اچانک آ کر حملہ کر دے، کیا سے کیا معاملات ہو جائیں۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا اے محبوب ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جب یہ آیت اتری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ خود نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ خود نگہبان ہے، اب وہی حفاظت فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بتایا جاتا ہے جنگ کے موقع پر وہ صحابہ زیادہ بہادر مانے جاتے تھے جو حضور کے ارد گرد جنگ میں لڑا کرتے تھے، کیونکہ کافروں کا ایک ہی مشن تھا کہ ان کے محمد کو، ان کے آقا کو ختم کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ختم کریں، کیونکہ اگر چراغ مصطفی بجھ گیا تو پھر اسلام بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے آپ کے آس پاس پہرا دینے والے وہ صحابہ ہوتے تھے جو بالکل بہادر، طاقتور، بہت زیادہ ہمت والے جو ہوتے تھے وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کافروں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے کوشش کی آپ کو ستانے کی، اور معاذ اللہ رب العالمین آپ کے قتل کی کوششیں بھی کی۔ کل ہی آپ نے تفسیر میں سنا یہودیوں کے یہاں جب آپ گئے تھے تو انہوں نے پتھر گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات ہیں جن کے متعلق ذکر ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے گوشت جو ہے تحفے میں بھیجا، اور اس گوشت کے اندر زہر ملا کر کے بھیجا ہوا تھا، زہر ملا کر کے بھیجا تھا۔ جب آپ وہ گوشت کھانے لگ گئے، وہ بکری کا کی ران جو تھی، وہ گوشت تھا، وہ خود بول پڑا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوک دیا اور نہ کھایا۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے چبایا تھا لیکن آپ نے حلق کے نیچے نہیں اتارا تھا۔ بہرحال جو بھی معاملہ رہا ہو،
لیکن اس جانور کے ٹکڑے نے خود کہہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں۔ اس طرح کئی مرتبہ انہوں نے کوششیں کی۔ ایک مرتبہ تو کہ ایک بندے کو پلان کر کے بھیج دیا گیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بالکل آرام سے اکیلے سو رہے ہیں، یہ آیت اترنے کی بات میں بتا رہا ہوں، بالکل آرام سے دیکھو ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور جاؤ، اور سونے کی حالت میں تو وہ نیند میں ہوتے ہیں، لہٰذا انسان غفلت میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا سونا الگ ہوتا ہے، ہمارے اور انبیاء کے سونے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو بالکل سو ہی جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام جب سوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے، دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ وہ شخص گیا درخت کے نیچے، رسول پاک بالکل آرام سے سو رہے ہیں، مسلمانوں کے آقا تاجدار ختم نبوت آرام فرما رہے ہیں، وہ گیا تلوار نکالا اور سوچا کہ حملہ کروں، جیسے ہی تلوار کا ہاتھ اوپر اٹھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کھل گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آپ کی نگاہ جب اس پر پڑی آپ اسے دیکھ کر صرف مسکرائے، صرف دیکھ کر کے مسکرائے، بندہ سامنے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ مسکراہٹ کا اثر ایسا بجلی کی طرح اس کے دل پر گرا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، اور اس نے کہا واللہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو مارا ہے، لیکن آپ کی نگاہ نبوت میں کچھ ایسا جلال ہے کہ اس کا اثر سیدھا میرے دل پر ہو گیا، اب آئیے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کئی معاملات ہوئے، اور ایک مرتبہ آپ غزوہ سے تشریف لا رہے تھے واپسی میں، اگر میں ذکر کروں واقعات تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، دو چند باتیں ذکر کر رہا ہوں اس آیت کے زمرے میں۔ ایک غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے اور پیاس لگی تو آپ ایک جگہ رک گئے، وہاں ایک کنواں تھا، اس پر پانی پینے کے لیے ڈول آپ ڈال رہے تھے، بنو نجار ایک خاندان تھا، ان کے کچھ اوباش وہاں پر جمع ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگ گئے کہ تم میں سے کون بہادر ہے جو محمد کو قتل کر دے گا۔ ابھی وہ اکیلے ہیں، کوئی صحابی ان کے ساتھ نہیں، ان میں سے ایک نوجوان ہٹا کٹا جو تھا اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور سر کاٹ کر کے لاتا ہوں، سر کاٹ کر کے لاتا ہوں، تلوار لے کر کے گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکال رہے ہیں، جیسے ہی آپ مڑے اس نے کہا اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، کون بچائے گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے ہی زبان مبارک سے لفظ اللہ نکلنا تھا، کلمہ جلالت اور زبان نبوت کا اثر ایسا ہوا اس کے ہاتھ سے بھی تلوار چھوٹ کر کے گر گئی، اور حضور نے وہ تلوار تھام لی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگ گیا اور کہا کہ آپ تو ایک رحیم باپ کے بیٹے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہوں گا، بعض لوگ یہ واقعہ بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قتل کرنے والے کو خود معاف کر دیا تو ہم کیوں لڑائی کیا کرتے ہیں ان کے گستاخوں سے۔ آج ان زمانے کے اندر اگر ان کے گستاخ ہوا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتے ہیں یا ان کے خلاف گالیاں بکواس کرتے ہیں تو مسلمان سے رہا نہیں جاتا، جواب دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مت لڑو، لڑائی نہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معاف کیے ہیں تو تم بھی معاف کر دو۔ یقیناً حضور کا معاف کرنا وہ ان کا اپنا حق تھا، تم امتی ہوتے ہوئے رسول کی طرف سے معاف نہیں کر سکتے۔ اگر باپ اپنے دشمن کو معاف کر دے تو وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن بیٹے ہونے کا فرض یہ ہے کہ تم منہ توڑ جواب دیا کرو اسے۔ اور ایمان کا فریضہ یہ ہے، ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے نبی کریم کے متعلق کوئی بکواس کرے یا زہر اگلے، لہٰذا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت واجب القتل قرار دیا گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو۔ بہرحال یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ انہوں نے معاف کیا تو ہم بھی معاف کریں گے،
وہ نبی ہیں، ان کا معاف کرنے کا انداز اور ہے، تم امتی ہو کر کے ان کی طرف سے معاف نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اس کے بعد رسول پاک نے صحابہ کو ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا آج کے بعد نہ کھڑے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب میری حفاظت فرمائے گا۔ پھر لاکھ یہ کوششیں کرتے رہے، ہر بار ناکام ہوئے اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں دے سکا۔ دوسری آیت مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ کافروں کی جو بولی ہے اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کافر جو بولتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی نشانیوں کو یہ جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، تو یہ لوگ حضور کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، حضور غمگین ہو جاتے تھے، حضور کو جادوگر کہا کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین، ساحر کہا کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کے کئی جملے تھے، مجنون کہتے تھے، کئی الفاظ ہیں جو نازبہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی بولی سے آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ صرف آپ کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ پورے مکہ والوں کو معلوم تھا، بلکہ پورے اہل قریش کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ خود ابو جہل کہتا ہے ایک موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر ایک شخص تھا جس کا نام اخنس بن شریق نام تھا، اس نے ابو جہل کو بلا کر کے کہا کیا بات ہے، تمہارے ہی خاندان کا لڑکا ہے، تمہارا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا رشتے میں دیکھا جائے تو۔ کہتا ہے اخنس بن شریق کہ تیرا بھتیجا ہے محمد اور اتنی بڑی جنگ تو نے مول لیا، 1000 لوگوں کو لے کر کے آ گیا، جنگ بدر کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور ادھر وہ سامنے سے 313 ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں؟ پہلے تو تعریف کیا کرتا تھا۔ ابو جہل کا جواب سنیے اور اس آیت کا مطلب سمجھیے۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ سچے انسان ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ سچے انسان ہیں، صادق اور امین ہے، اور مکہ والے تو اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ تو پھر اخنس بن شریق نے کہا کہ پھر یہ کیوں نہیں مانتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہوتے ہیں اور ہم بنو قریش سے ہیں، اگر ان کو نبوت مل گئی تو سرداری ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ پاور میں آ جائیں گے، ہم نیچے ہو جائیں گے، اس لیے جب تک میرے اندر خون کا آخری قطرہ ہے میں لڑتا رہوں گا کہ وہ دوسرے خاندان والوں کے پاس سرداری نہ جائے اور میں ان کو نبی نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات یہ دولت اور اقتدار کا نشہ تمہیں کفر تک لے جاتا ہے، اسلام سے ہٹا دیتا ہے، ورنہ اگر یہ نشہ اس کے دل میں نہیں ہوتا سرداری کے متعلق، سیاست اور پالیٹکس جو لوگوں کو بے دین کر دیتی ہے، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں کو بیچ دیا کرتے ہیں، بالکل بے ضمیر ہو جاتے ہیں، سارے چیزیں داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی کرسی سے ہٹنے کو پسند نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اقتدار کا نشہ ایسا خطرناک ہے دنیا میں، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں اقتدار کا نشہ انسان کو بالکل ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، بالکل ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کرنا تو یہ دعا کرنا، اے اللہ ایسا اقتدار نہ عطا فرمانا جو تجھ سے دور کر دے، ایسی دولت نہ عطا کرنا کہ جو تجھ سے دور کر دے، ایسی عورت اور ایسی شہرت اور ایسی عزت نہ دینا کہ جو تجھ سے جو دور کر دے، اور نہ ایسی اولاد دینا کہ جو تجھ سے دور کر دے، بلکہ یہ دعا کرو اے اللہ ایسی اولاد، ایسی عزت، ایسی شہرت، ایسی دولت، ایسا اقتدار عطا فرما کہ میں جتنا ترقی کروں تیرے قریب اور آتا چلا جاؤں، میں جتنا ترقی کروں یہ چیزیں جتنا حاصل ہوں میں تجھ سے اور قریب ہوتا چلا جاؤں۔ مومنوں کے پاس بھی تو مال رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی مال رہا ہے، اقتدار تو عمر بن خطاب کے پاس بھی رہا ہے، کئی لاکھ مربع میل پر آپ نے حکمرانی فرمائی،
فرق یہ ہے کہ وہ حکمرانی کر کے اللہ سے قریب ہوئے اور فرعون نمرود اللہ سے ہٹ کر کے وہ برائی کی طرف چلے گئے. ابو جہل یہی کہتا ہے صرف اقتدار کی بات ہے، ان کے خاندان کے پاس سرداری آ جائے گی اس لیے میں نہیں مانوں گا. اللہ اکبر، پوری زندگی بھر وہ لڑتا رہا. آج اس آیت سے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے زندگی کے فیصلے اور ہمارے معاملات سارے جو ہیں وہ شریعت کے بعد رکھا کریں. شریعت میں اگر کسی چیز کو قرار دے دیا گیا اس کے بعد ہی ہماری پالیٹکس شروع ہونی چاہیے، اس کے بعد ہماری سیاست شروع ہونی چاہیے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر سیاست جو ہے وہ شریعت سے بھی بڑھ کر کے ہے، کفر ہو جائے تو ہو جائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کئی مسلمان ایم ایل اے ہندوؤں کے دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی گل پوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ کہتے نہیں مولانا سیاست کے لیے کرنا پڑتا ہے. خاک ہو ایسی سیاست پر جو تمہیں کفر کی طرف لے گئی ہو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. شریعت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. دنیا میں کیا ایسے حکمران نہیں ہیں کہ جو شریعت پر قائم رہتے ہوئے بہترین حکومت کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں. لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ جب بات آ جاتی ہے دنیا کی تو سب چیزوں کو مکس کر لیا کرتے ہیں. مسلمان وہ ہے جب ایمان اور کفر کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر ایمان پر وہ ڈٹا رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ ثابت قدمی نصیب فرمائے. تیسری آیت جو آج ہم نے تلاوت کیا، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. دراصل اس آیت کا مفہوم میں ذکر کرتا ہوں. مکہ کے کافروں کے متعلق یہ بات اتاری گئی، یہ آیت اتاری گئی. مکہ کے کافروں کی عادت یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کہ جب کبھی مصیبت میں آتے تھے تو اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ کر کے یہ کہتے تھے اے ابراہیم کے رب، اے ابراہیم کے رب ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرما. کیونکہ دل میں عقیدہ تھا کہ ابراہیم کا جو رب ہے وہ سچا ہے اور وہ ایک ہی رب ہے. اور جب مصیبت سے باہر آ جاتے تھے پھر بتوں کی پوجا کرنے لگ جایا کرتے تھے. ابرہہ کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہاتھی لے کر کے مکہ ڈھانے کے لیے وہ آیا تھا، روایتوں میں ملتا ہے مکہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں بالکل توجہ کے ساتھ دعا کی، توبہ کی. ابھی رسول پاک پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. اس سے ایک سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، یا اسی سال کی غالباً عام الفیل. اس وقت انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ اے اللہ بالکل سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو ابراہیم کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابرہہ کا لشکر ہلاک ہو گیا، ابابیل چڑیا آئیں، سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. اس کے بعد 6 سال تک انہوں نے کسی بھی بت کی پوجا نہیں کی. پھر 6 سال کے بعد پھر سے بتوں کی پوجا شروع کر دی. ان کی یہ عادت رہا کرتی ہے کافروں کی کہ جب تکلیف میں آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جایا کرتے ہیں. مومن کی پہچان یہ نہیں ہے. مومن مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. کیا ہم عید پر سجدے میں اپنا سر رکھ کر کے اللہ کا شکر نہیں بجا لاتے؟ اور جب کوئی انتقال کرتا ہے تب نہیں کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیا انداز ہے اسلام کا؟ انتقال ہو جائے تب بھی نماز پڑھو اللہ کے لیے، اور جب خوشی کا موقع آئے تب بھی نماز پڑھو اللہ کے لیے، کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مجھے یہاں بات آتی یاد آتی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق. ان کو اکرمہ بھی کہا جاتا ہے، اکرمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل کے سگے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ. جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، کئی جنگوں کے اندر کافروں کی طرف سے شریک ہوئے، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے بڑے دشمن رہے ہیں. ابو جہل کے بیٹے ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ. لیکن آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور سبق آموز ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، مکہ فتح ہوا، آپ نے 10 لوگوں کے نام لکھ کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 10 لوگ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر قتل کیا جائے گا. پورے مکہ والوں کو معاف کیا گیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا یہ 10 لوگ ایسے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ان میں ایک نام اکرمہ ابی جہل کا بھی تھا. اکرمہ بن ابی جہل آپ جو ہے جیسے ہی معلوم ہوا
کہ میرے خلاف جو ہے وارنٹ جاری ہوا ہے اور مجھے جو ہے قتل کیا جائے گا، فوراً وہاں سے گھوڑا لے کر کے مکہ سے باہر نکل گئے. مکہ سے کافی دور سمندر کے کنارے چلے گئے اور وہاں پر ایک کشتی انہیں نظر آئی. لوگوں سے کہا کہ میں کچھ رقم تمہیں دیتا ہوں، مجھے کشتی میں سوار کرا دو، کیونکہ جب تک یہاں عرب میں رہوں گا مسلمان مجھے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے. مسلمانوں کے آقا نے حکم دے دیا ہے میرے خلاف قتل کرنے کا، لہٰذا مجھے پکڑ کر مار دیا جائے گا. کشتی میں سوار ہو گئے اور نکل پڑ گئے. کافی دور کا سفر تھا، معلوم نہیں تھا کہ کشتی کہاں جا رہی ہے، نکل پڑے. اور ادھر آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب دیکھا کہ میرا شوہر گھر چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، کوئی نہیں ہے اور مکہ فتح ہو چکا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر ہوئی، تو خود وہ مدینے جا کر کے مشرف با اسلام ہو گئی، مسلمان ہو گئی. کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی. رسول پاک نے پہچان لیا کہ یہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تو ابو جہل کی بہو ہے نا؟ کہا ہاں میں اکرمہ کی بیوی ہوں. کہا کہ کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ وہ کہتی ہیں ام حکیم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بس ایک چیز چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو امان دے دیں، میرے شوہر کو امان دے دیں. امان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وارنٹ آپ نے جاری کیا تھا اس کو واپس لے لیں، مارنے کا جو حکم جاری آپ نے فرمایا تھا اس کو واپس لے لیں، معاف فرما دیں. شاید اس کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے، اسلام کی محبت آ جائے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تیری بات پر میں اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کرتا ہوں اور امان دیتا ہوں. معافی کا لفظ نہیں بلکہ امان دے دیتا ہوں. ام حکیم جو ہے جب یہ خوشخبری سنی تو آپ نے اپنا رخت سفر باندھا اور سوچا کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے سمندری راستے کے قریب وہ گئے ہیں، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو ہی جائے گی. اللہ اکبر. وہ پورا سامان لے کر کے نکل پڑی علاقے کی طرف جہاں پر سمندر ہے. مدینے سے نکلی ہوئی ہیں، وہاں سے سمندر کافی دور ہے. اور ادھر حضرت اکرمہ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے، جب سمندر کے درمیان میں کشتی پہنچ گئی، بالکل کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی اور تیز ترار طوفان نے گھیر لیا. ایسا طوفان، یہ خود انہی کی زبانی ہے حدیث مبارکہ میں، حضرت اکرمہ نے بعد میں بیان فرمایا، بالکل طوفان نے گھیر لیا اور کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگ گئی. لوگ ڈرنے لگ گئے، گھبرانے لگ گئے کہ اب کیا ہوگا. اور یاد رکھیں سمندر کے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی بڑی خطرناک ہوتی ہے. سمندر کا جو خوف ہے وہ برسوں برس نہیں بھولتا انسان کو، کیونکہ سمندر کا پانی جب ایک بار ڈبو دیتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا انسان باہر. بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے لوہے کے ذخیرے آج بھی دفن ہیں سمندر کے اندر اور وہ باہر نہیں آ سکے. اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ انسان نے ترقی کرتے کرتے چاند تک جو ہے رسائی حاصل کر لی، لیکن سمندر کے آخر تک آج تک کوئی جا نہیں سکا ہے. سمندر کے آخر تک کوئی جا نہیں سکا ہے. یہ جو ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں یہ اوپری سطح کے ہیں اور شروعاتی سمندر کی باتیں ہیں، ورنہ سمندر کتنا گہرا ہے اور کہاں تک نیچے گیا ہوا ہے اب تک جو ہے سائنس تلاش کر رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں، لیکن جانا وہاں تک آج بھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کوئی چیز بھیجتے ہیں پانی کے پریشر سے وہ چیز پھٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی حادثہ پیش آیا تھا، آپ کو معلوم ہے. بہرحال اکرمہ بن ابی جہل ڈر گئے کہ میں جان بچا کر کے آیا ہوا تھا، یہاں جان کے لالے پڑ گئے اور سمندر میں طوفان آ گیا. سارے لوگ گھبرا گئے. تو جو ملاح تھا یعنی کشتی جو چلانے والا کیپٹن ہے، اس نے بلند آواز سے سب کو کہا کہ تم سب اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنے لگ جاؤ. کیونکہ کوئی یہودی تھا اس میں، کوئی عیسائی تھا، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا. کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنے لگ جاؤ، کسی نہ کسی کا خدا تو کام کرے گا. اللہ اکبر. سب زور زور سے جو ہے اپنے منتر پڑھنے لگ گئے، پکارنے لگ گئے اپنے اپنے انداز سے. کافی دیر ہو گئی لیکن اب کشتی اور زیادہ ہچکولے کھانے لگ گئی، اب اور ڈوبنے کے قریب ہو گئی. اللہ اکبر. پھر ملاح نے کہا سب چپ ہو جاؤ، اب سارے بتوں کو چھوڑو اور سچے دل سے ابراہیم کے رب کو یاد کرنے لگ جاؤ. یہ جو پورا عرب ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہے، حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہیں، سب حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں. تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ابراہیم کے رب کو ہم مانیں گے اور اس کو پکاریں گے، وہ ایک ہی رب ہے. جب ملاح نے یہ کہا سب نے مل کر پکارنا شروع کیا، اے ابراہیم کے رب ہمیں اس ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی سے بچا لینا، ہماری جان کی حفاظت فرما لینا. سارے لوگ مل کر کے جب یہ کہنے لگ گئے، اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال سے ایک ہی رب کی تو بات کر رہے ہیں، اسی رب کی تو بات کر رہے ہیں
اور میں جان بچا کر کے یہاں آیا ہوں، لہٰذا اپنے دل میں خیال آیا کہ اگر محمد کے رب نے مجھے آج بچا لیا تو میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ اور دل کے اندر یہ ارادہ کیا، نیت کی کہ اے اللہ، اے ابراہیم کے رب، اگر تو محمد کا رب بھی ہے تو مجھے آج بچا لینا، میں جیسے ہی بچوں گا میں کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ دعا کی، فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے دعا کیا، ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی بالکل برابری کے ساتھ چلنے لگ گئی۔ میں آیا اور ملاح سے میں نے کہا کہ اب مجھے منزل کی طرف نہیں جانا ہے، مجھے واپس مدینہ جانا ہے، مجھے واپس مدینہ جانا ہے، کشتی کو واپس لے چلو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر تم سوار ہوئے تھے کہیں جانے کے لیے، آخر کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ میرا ایک زندگی کا ایک بہت بڑا کام ادھورا رہ گیا ہے، میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے واپس لے جاؤ۔ واپس لے جایا گیا اور ساحل سمندر پر آپ کو اتارا گیا۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ آپ کی بیوی ام حکیم سے ملاقات ہو گئی۔ ام حکیم سے ملاقات ہوئی، کہا کوئی خوشخبری لائی ہو؟ ام حکیم نے کہا اے ابو جہل کے بیٹے، تیرے لیے خوشخبری ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دشمنی کے باوجود بھی تجھے امان دے دیا ہے، تجھے امان دے دیا ہے۔ ادھر اکرمہ بن ابی جہل کا عالم تو یہ تھا کہ دل پہلے سے دے چکے تھے، دل پہلے سے دے چکے تھے۔ کہا کہ انہوں نے امان کیا دیا ہے، میں تو دل ہی دل میں ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا ہوں۔ یہ دونوں مدینے پاک حاضر ہوئے، اور جب روایت میں ملتا ہے اللہ اکبر، کیا ہی منظر رہا ہوگا۔ ابو جہل جس نے زندگی بھر آپ کی مخالفت کی، جہاں جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے آپ پر مٹی پھینکا کرتا تھا، اور اکرمہ بن ابی جہل ساتھ دیا کرتے تھے اپنے باپ کا، بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سازشیں کی تھی۔ آج اتنا بڑا دشمن حضور پاک کے قدموں میں آیا ہوا ہے، قدموں میں آیا ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا مسکرائے، آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا اکرمہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اکرمہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اکرمہ آئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا اپنی زندگی کا وقت میں نے اسلام کے خلاف کوششیں کرنے میں صرف کیا ہے، اب اس سے زیادہ اپنی زندگی کا وقت اسلام کے دفاع کے لیے کوشش کروں گا۔ اور روایت میں ملتا ہے اس کے بعد ہر جنگ میں آپ جایا کرتے تھے، کسی بھی ایک جنگ میں بھی آپ چوکے نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات دوسرے صحابہ آپ سے کہتے تھے اے اکرمہ رک جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے آخری وقت میں اسلام لایا ہوں، اب کبھی رکوں گا نہیں، اب جام شہادت نوش فرما کر ہی مجھے دم آئے گا۔ اور پوری زندگی لڑتے رہے، جنگ یرموک میں آپ شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے اکرمہ بن ابی جہل، انہی کے متعلق جو ہے یہی واقعہ ذکر ملتا ہے، اور اسی کے متعلق یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کافر ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تکلیف سے بچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں نصیحت حاصل یہ ہوتی ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مصیبت میں آئیں تب بھی اللہ کو یاد کریں، اور جب خوشی کا عالم ہو تب بھی ہم اللہ کو یاد کریں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اگر اچھائی آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے، اقتدار پر ہم ہیں، اچھی چیزوں میں ہیں، اچھی سچویشن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، بلکہ اللہ کو یاد رکھیں۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھے گا، اور جو اللہ کو بھول جائے گا ساری کائنات مل کر اسے بھلا دے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج بھی اولیاء کرام کا نام زندہ ہے، لوگ ان کے مزارات پر جاتے ہیں جبکہ وہ ہمارے رشتے میں بھی نہیں آتے۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے باپ کی قبر پر سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں جاتے، لیکن خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سال میں 3-4 مرتبہ جا کر آیا کرتے۔ یہ تعلق، یہ رشتہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا دیا ہے۔ تم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اللہ تمہاری محبت لوگوں کے اندر بسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کو ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔